السلام علیکم. میاں نواز شریف نون لیگ کی قیادت شہباز شریف کو آسانی سے دینے کو تیار نہیں ہے. یہ میری خبر نہیں ہے، چڑیل کی خبر ہے. اور چڑیل کہتی ہے یہاں تک کہ میاں صاحب جو ہے نا، ان کی بوڑھی اور بزرگ والدہ بھی ان کو منانے میں ناکام ہو گئی. اور چڑیل نے خبریں دی ہیں کہ شہباز شریف کی خواہش پر ان کی والدہ ابھی تک نواز شریف کو اس بات پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ سیاست کو مکمل طور پہ بھول جائیں اور صرف اپنی صحت پہ توجہ دیں اور پارٹی کی قیادت، پالیسی سازی اور حتمی فیصلے، ان کے اختیارات جو ہے میاں شہباز شریف کے حوالے کرتے ہیں. لیکن نواز شریف اڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی بات ہوگی تو صرف اسی صورت میں ہوگی جب مریم نواز لنڈن آئیں گی اور ان کی موجودگی میں ہی قیادت کی عملی منتقلی کی بات ہوگی. اب یہ بالکل ایسی بات ہے نا کہ جیسے کوئی دکان کے باہر نوٹس لکھا ہو کہ ادھار بند ہے جب تک لاہور قلندر کی ٹیم میچ نہ جیت جائے، یا آپ کو فری بوتلیں ملیں گی اگر لاہور قلندر کی ٹیم ٹورنامنٹ جیت جائے. نہ کرنے والی بات ہوئی نہیں ہے. تو پھر اب دوسری طرف چودھری نثار جو ہیں چونکہ لنڈن میں ہیں اور میاں صاحب کی والدہ نواز شریف کو اس بات پہ قائل کر رہی ہیں کہ نواز شریف چودھری نثار سے بھی ملاقات کر لیں. تب میاں صاحب ابھی تک اڑے ہوئے ہیں. چھوٹی نہیں ہے، کافر منہ کو لگی ہوئی ہے. جو پاور ہے نا، اس کا نشہ ہی بڑا یعنی سریلا ہوتا ہے. لیکن پھنس گئے ہیں شہباز شریف، کیونکہ شہباز شریف کو جس مشکل سے وہ پاکستان سے لنڈن لے کر گئے ہیں، اس کا تو شاید میاں صاحب کو ادراک نہیں ہے. اور ویسے بھی نواز شریف کی یہ پرانی عادت ہے کہ جب مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہر بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں. جیسے وہ مشکل حالات سے نکل جائیں تو ان کی گردن میں پھر چاہے بھائی ہو یا کوئی اور، وہ کسی کی نہیں سنتے. اور چڑیل کے مطابق شہباز شریف کو کہیں سے یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر پارٹی کی بھاگ دوڑ مکمل شہباز شریف کو مل جائے تو ان کی حکومت میں واپسی کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. اب نون لیگ میں بھی 3 دھڑے بن گئے. ایک دھڑا تو مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہے، دوسرا دھڑا میاں شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ خواجہ آصف، تنویر حسین اور رانا ثناء اللہ جیسے رہنماؤں پہ مشتمل دھڑے. نگاہیں کہیں اور لگی ہیں، آشیرواد بھی حاصل ہے. یہ وہ دھڑا ہے جو شہباز برادران سے یا شریف برادران سے کہتے نظر آتے ہیں، جان دیو ساڈی واری آن دیو، مگر ان کی دال اب مجھے نہیں لگتا کہ غلطی ہے. ادھر لنڈن میں میاں صاحب کسی مسٹری مین سے ملاقات کی خبریں سرگرم ہیں. اس مسٹری مین کو شہباز شریف ہی ایون فیلڈ لے کے آئے تھے. اور اس مسٹری مین نے اپنا چہرہ کیوں کور کیا ہوا تھا؟ اس کی نواز شریف سے تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات ہوتی رہی. سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ میاں صاحب جو اپنے اپارٹمنٹ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرتے، وہ اتنی دیر تک اس مسٹری پرسن کے ساتھ کیا بات کرتے رہے. نہال ہاشمی تو یاد ہوگا نا آپ کو، جس نے نواز شریف کی محبت میں جیل کی ہوا تک کھا لی، لیکن میاں صاحب نے انہوں نے فلیٹ میں آنے سے روک دیا. لیکن مسٹری مین کو تو خود میاں شہباز شریف لے کر آئے اور نواز کے پاس پہنچے. ملاقات کے بعد اسی مسٹری مین کو پچھلے دروازے سے روانہ کیا گیا تو اس وقت بھی اس کا چہرہ کور تھا. اب اس تصویر کی جو ان کی تصویر آئی تو میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا. جب میں نے ٹویٹ کیا اور میں نے کہا کہ ہوز دس مسٹری مین، تو ایک کھلبلی مچ گئی. ہر طرف وہ مسٹری مین جو ہے ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے بڑے بڑے مجھے جواب بھیجے، کچھ رپورٹرز نے بھی بھیجے جو لنڈن میں ہیں. لیکن اس خفیہ ملاقات نے کئی سوالات کھڑے کر دی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ نواز شریف کو شہباز شریف کے حق میں دستبردار ہونے کے لیے قائل کرنے کے لیے آیا تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا ہے کہ مسٹری مین کا تعلق حکومتی جماعت سے تھا. لیکن آپ کو بتاؤں کہ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پی آئی اے کے ایک پائلٹ ہے جن کی ڈگری متنازع ہے، اور اس پائلٹ کو میاں صاحب نے جو ہے ڈائریکٹر لیول تک پروموٹ کر دیا تھا. اب چند مہینے میں ان کی ریٹائرمنٹ ختم ہونے والی اور وہ کانٹریکٹ لینا چاہ رہے ہیں. تو اب اس ضمن میں وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور کافی لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ پنڈورا باکس کھلا تھا جس میں ایان علی جو تھیں وہ اریسٹ ہوئی تھیں، تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خود ایئر لائن کے کافی لوگ ہیں کہ جو منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں. کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ لنڈن میں پکڑی بھی گئیں کچھ ایئر ہوسٹسز، کوئی موبائل فونز کے ساتھ، کوئی اور چیزوں کے ساتھ. پھر ایک پورا جہاز تھا جس کے اندر سے ہیروئن برآمد ہو گئی جو کراچی سے وہاں پہ گیا تھا یو کے. تو یہ کافی لوگ ہیں جن کی اپنے کیریکٹر پہ سوالیہ نشانات ہیں، اور جب ان کو میاں صاحب ملتے ہیں تو وہ نشانات میاں صاحب سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پتہ تو چل جائے گا میاں صاحب، کیونکہ چڑیل پیچھے لگی ہوئی ہے آپ کے، میں آپ کو بتاؤں. اور ادھر پی ٹی آئی میں بھی شہباز شریف کے کچھ خیر خواہ چھپے بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شہباز شریف سیاست میں ایکٹیو رہیں.
یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف کو بطور اپوزیشن لیڈر ہٹانے کے لیے خط بھی لکھا گیا، اور ذرائع کے مطابق اس خط کے لکھنے میں وزیر اعظم عمران خان یا دیگر پارٹی رہنماؤں سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ حکومت تو یہی چاہے گی نا کہ شہباز شریف زیادہ سے زیادہ وقت لنڈن میں گزارے، کیونکہ ایسی ٹھنڈی اپوزیشن تو آج تک کسی حکومت کو ملی نہیں ہے۔ آئے روز اپوزیشن حکومت کا تختہ الٹنے کی بات کرتی ہے، لیکن تمام اپوزیشن جماعتیں صرف بیانات دے رہی ہیں نا، اور تو کچھ نہیں کر رہی۔ اور پھر اپوزیشن جماعتیں ابھی تک ایک پیج پہ تو کھڑی نہیں ہو سکی۔ 2 دن پہلے پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے یہ بیان داغا کہ نواز شریف بھی سلیکٹڈ تھے، چلو ختم کہانی۔ پی ٹی آئی کو اگر کسی نے ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی تو وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان تھے، جو اپوزیشن جماعتوں کے آسرے پہ مدرسے کے طالب علموں کو اکتوبر میں اسلام آباد تو لے آئے تھے، لیکن نہ پیپلز پارٹی اور نہ ہی نون لیگ نے ان کا ساتھ دیا، اور مولانا فضل الرحمان ایک بند گلی میں پھنس کر رہ گئے۔ آخرکار چودھری برادران نے مولانا فضل الرحمان کو فیس سیونگ دے کے گھر بھیجا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر مارچ کی تیاریوں میں، لیکن لگتا نہیں کہ دونوں جماعتوں کی طرف سے انہیں اس بار بھی کوئی حمایت کی امید ہے، اس لیے اس بار مولانا فضل الرحمان پھونک پھونک کر قدم رکھتے رہیں گے۔ دودھ کا جلن چھاچھ پھونک پھونک کے پیے گا۔ کچھ دن پہلے پنجاب میں تبدیلی کی ہوا چلی تھی اور کوشش کی جا رہی تھی کہ نون لیگ اور کاف لیگ کا اتحاد ہو جائے اور عثمان بزدار کی حکومت کو چلتا کیا جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی یہ چال کامیاب نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں اختلافات ختم ہو گئے، اور کاف لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پی ٹی آئی کے ایک وفاقی وزیر بھی عثمان بزدار کی گورننس پہ تنقید کرتے نظر آئے۔ اپوزیشن میں اس وقت تو نہ اتحاد نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی مشترکہ پلان واضح ہے، اور ایک طاقتور اپوزیشن کی غیر موجودگی میں وفاق اور خاص طور پہ پنجاب میں بزدار کی حکومت کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ رہی بات لنڈن کی، تو اس وقت وہاں دونوں بھائیوں میں نون لیگ کی قیادت میں تنازع جاری ہے۔ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ مکمل قیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے، جبکہ نواز شریف مریم کا بھی حصہ بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب مریم نواز کو عدالت سے لنڈن جانے کا پروانہ ملے اور وہ لنڈن پہنچے۔ رہی بات عوامی مسائل کی، تو جب اپوزیشن اپنے مسائل میں گھری ہوگی تو عوام کے مسائل پر کون بات کرے گا؟ سر، یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی عوامی مسائل پہ بات کرنے کی بجائے اپوزیشن ذاتی حملوں سے دل پشوری کرتی نظر آتی ہے، اور ایسی غیر پارلیمانی زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ اب سٹیج ایکٹرز بھی ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنا شروع ہو گئے کہ ایسی جگدیں تو انہوں نے بھی نہیں سوچی ہوں گی جو پارلیمنٹ میں لگائی جا رہی ہیں۔ بٹ اینی وے، یہ ہے ہمارا سیاسی حال۔ چڑیل جو خبریں دے گی لنڈن سے وہ آپ تک میں پہنچا دوں گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔